جی طلباء، اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ پاکستان نے کس طرح دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ ضرب عضب جو ہے وہ وجود میں لایا گیا، رد الفساد کی جو ہے وہ وجود میں لائے گئے، CID اینٹی ٹیررسٹ کس طرح جو عمل کام کر رہے ہیں، کس طرح دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک بچوں آپ نے جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے سبق کو جو ہے پڑھا ہوگا، اور تمام جو ہے ادارے جو پاکستان نے قائم کیے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردی کو، اور انہوں نے کیا کیا عمل جو ہے وہ کیے اور کس طرح دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کی، وزیرستان سے جو ہے کس طرح ختم کیا، پشاور میں حملہ جو اسکول پہ ہوا اس کے خلاف کیسے جو ہے وہ کارروائی کی گئی اور اس پر کس طرح جو ہے وہ قابو پایا گیا ہے۔ مشق سوال نمبر 1، سبق کے متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، یہ دنیا بھری پڑی ہے برے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، بہت اچھے لوگوں سے، اچھے اور برے لوگوں سے۔ درست جواب ہے اچھے اور برے لوگوں سے۔ بے، آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا لاہور کے، پشاور کے، راولپنڈی کے، کراچی کے۔ درست جواب ہے پشاور کے۔ جیم، APS پشاور پر حملہ ہوا 2012 میں، 2013 میں، 2014 میں، 2015 میں۔ درست جواب ہے 2014 میں۔ دال، اپنے وطن پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں آدمی، سپوت، لوگ، فوجی۔ درست جواب ہے سپوت۔ ہے، محلے میں مشکوک حرکتیں کرنے والوں کی فوراً اطلاع دیں رینجرز کو، فوج کو، پولیس کو، ٹریفک پولیس کو۔ درست جواب ہے پولیس کو۔ سوال نمبر 2، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف، برہان زخمی کیسے ہوا؟ برہان دھماکے سے عمارتوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور سائیکل سے گرنے سے شیشے لگنے سے زخمی ہوا۔ بے، دہشت گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں جو ملک میں فساد برپا کرتے ہیں اور خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں۔ جیم، دہشت گردوں کو دہشت گردی سے کون روکتے ہیں؟ دہشت گردوں کو افواج پاکستان، سول ادارے، رینجرز اور پولیس ان کو روک سکتے ہیں۔ دال، آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کب ہوا؟ آرمی پبلک اسکول پشاور پر 16 دسمبر 2014 میں حملہ ہوا۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام ان سوالات کے تفصیلی جواب بورڈ پر لکھیں اور کاپی پر نقل کروائیں تاکہ بچے انہیں بار بار پڑھیں اور یاد کر سکیں۔ زبانی اظہار۔ 4، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ قدرتی آفات یا کسی ہنگامی صورتحال میں آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو کیسے بچائیں گے۔ اساتذہ کرام ان سوالات پر یا اس موضوع پر بچوں کو جو ہے وہ ایک پیراگراف میں جو ہے وہ لکھ کر دیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور انہیں بتائیں کہ انہیں کیا کیا جو ہے وہ اعمال انجام دینے ہوں گے۔ سوال نمبر 5، دہشت گردی کے حوالے سے انٹرنیٹ، اخبارات اور رسائل سے مضامین تلاش کریں اور کلاس میں پڑھ کر سنائیں۔ اساتذہ کرام بچوں کو انٹرنیٹ اور اخبارات، رسائل جو ہے باہم پہنچانے میں مدد کریں تاکہ بچوں نے پڑھ کر کلاس میں پڑھ سکیں۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجیے، نیز ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو تختہ سیاہ پر لکھیں، ان پر اعراب لگائیں اور جملوں میں استعمال کر کے بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے انہیں کاپی پہ نقل کریں اور بار بار پڑھ کر یاد کر سکیں۔ زبان شناسی۔ دیے گئے مرکب جملوں کو مفرد جملوں میں تبدیل کر کے لکھیے۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو تختہ بورڈ پر لکھیں اور مفرد کو مرکب جملوں میں تبدیل کریں تاکہ بچوں میں صلاحیت آ سکے اور وہ اپنی کاپی پہ نوٹ کر سکیں اور یاد کر کے امتحان میں اچھے طریقے سے نمبر حاصل کر سکیں۔ سوال نمبر 8، کالم الف میں دیے گئے جملوں میں خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف کی نشاندہی کیجیے اور کالم بے میں لکھیے۔ کالم الف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہت بڑے پیغمبر تھے۔ خلیل اللہ لقب ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بانی تھے۔ خطاب، قائد اعظم۔ شاعر مشرق نے اپنی شاعری سے سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ شاعر مشرق خطاب ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب تخلص ہے۔ جیلا نہایت اچھا آدمی ہے۔ جیلا عرف ہے۔ وکی بہت تیز لڑکا ہے۔ وکی عرف ہے۔ سید الشہداء امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ سید الشہداء خطاب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ ابو حنیفہ کنیت ہے۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ فیض تخلص ہے۔ تخلیقی لکھائی۔ رپورٹ یا خبر نگاری۔ موجودہ زمانہ عام معلومات میں اضافے کا زمانہ ہے۔ خبریں عام معلومات کا بہترین وسیلہ ہے۔ جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ اور نشریات کی وجہ سے دنیا سمٹ کر ایک عالمی گاؤں یعنی گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی واقع ہونے والے سانحات اور حادثات کی خبریں پل بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے تک پہنچ جاتی ہیں۔
خبر دراصل واقع یا حادثے کا حقیقی بیان ہوتا ہے۔ خبر کا مقصد معلومات دنیا دینا، حالات کے متعلق آگاہ کرنا اور حالات کی حقیقی معلومات باہم پہنچانا ہے۔ اس لیے آج خبریں زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ طلباء میں خبر لکھنے اور بیان کرنے کا طریقہ اور سلیقہ پروان چڑھے، اس لیے خبر نگاری کی تحریری مہارت کا نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ خبر نگاری کے اصول: حادثے یا واقعے کی مکمل اور صحیح معلومات دی جائیں، دن، تاریخ، وقت اور مقام کا تذکرہ کیا جائے، حادثے یا واقعے کی اصل حقیقت بیان کی جائے، مقامی حالات اور تاثرات کا تذکرہ کیا جائے۔ سرخی: یہ صرف مکمل خبر کی آئینہ ہوتی ہے، اس لیے سرخی جعلی حروف میں لکھیں۔ بیان: واقعہ یا حادثہ ہونے کے بعد خبر دی جاتی ہے، اس لیے خبر میں ماضی کا صیغہ استعمال کریں۔ خبر کو ذاتی خیالات اور جانبداری سے پاک رکھا جائے۔ تفصیلات: خبر کی ابتدا میں واقعے یا حادثے کا تذکرہ ہو، پھر اس کی تفصیلات بیان کی جائیں۔ ذرائع: خبر دینے والے ذرائع کا تذکرہ کریں۔ سوال نمبر 9، مہنگائی سے متعلق اخبارات، رسائل اور جرائد سے معلومات پڑھ کر ایک رپورٹ لکھیے۔ اساتذہ کرام طلباء کی اس سلسلے میں معاونت فرمائیں تاکہ وہ اخبارات، رسائل اور جرائد سے مہنگائی کے بارے میں فیچرز پڑھ کر لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ جی طلباء، آپ نے سارے سوالات جو ہے اپنی کتاب پہ نوٹ کر لیے ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نوٹ بک پر بھی لکھ لیے ہوں گے تاکہ محفوظ رہیں اور دوبارہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر سوال اچھی طرح آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا اور آپ یاد بھی کر لیں گے۔ اب ہم نئی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔